حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، اور حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ کیونکہ رات بہت قیمتی ہے تو اس رات کو ضائع بھی نہ کریں، ہم کام میں لگا لیں۔ آدھا گھنٹہ میں چاہتا ہوں صرف آدھا گھنٹے تک آپ لوگ دے دیں، اور اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اکابر بزرگان دین ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بہت اچھا نہیں لگ رہا۔ دیکھیے بھائی، یہ جو بھائی صاحب موبائل چلا رہے ہیں، آپ لوگ ادھر سنیے، ادھر، ہاں آپ ادھر سنیے، آگے بڑھ جائیے، ہاں موبائل رکھ دیجیے، ادھر سنیے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ رات بہت قیمتی ہے، اور اس رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، آج لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رات جاگنے کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم یہ کہتے ہیں رات جاگنے کی نہیں۔ آ رہی بات سمجھیں؟ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیں یہ رات صرف جاگنے کی نہیں، جاگنے کی شکلیں بہت ہیں، بہت سی شکلیں ہیں۔ جیسے سردی کا موسم چل رہا ہے، الاؤ لگا دیجئے، چند کرسیاں ڈال دیجئے، پوری رات بیٹھ کر رات جگ جائے گی۔ جگے گی نہیں جگے گی بھائی؟ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے موبائل لے کر بیٹھ جاؤ، ساری رات فلمیں دیکھتے رہو، آرام سے رات کٹ جائے گی۔ تیسری شکل ابھی ہم روڈ پہ دیکھ کے آئے، لہر پور بھی دیکھ کے آئے، یہاں بھی پورا روڈ چل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ رات جگ رہے ہیں، یہ سب رات جگ رہے ہیں۔ دکانوں پہ کافی چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سب کر کیا رہے ہیں کہ ثواب کا کام کر رہے ہیں، رات جگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس رات کے جاگنے سے کوئی نتیجہ نہیں، صرف وہ رات قیمتی ہے جو رات عبادت کے ساتھ گزاری جائے۔ پوری رات کا جاگنا کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اتنا ہی ثواب جتنی دیر عبادت آپ کر سکتے ہو۔ جتنی دیر عبادت کر سکتے ہیں اتنی دیر جگے۔ ہم جگ تو رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے، دکانوں میں بیٹھ جگ رہے ہیں۔ اے بچوں، تم کو انعام اس لیے دیا تھا کھولنے کے لیے، ابھی خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو اب آدمی جب چار آدمی بیٹھے ہیں تو تیری میری دنیا بھر کی برائی اور سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے مسجد میں اور امام صاحب کا حجرہ کھولا، دیکھا امام صاحب تو لیٹے، تو کہیں دیکھو ہم کا جگہ کہ خود سوئے رہے ہیں۔ ہم کو تو کہا کہ رات جاگو اور اپنا پڑے سو رہے ہیں۔ میرے بھائی، امام صاحب سو رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے نا، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آپ رات جاگ کر ایسے کلمات بول کر کے، اس طرح کے جملے بول کر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ رات جاگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب سو رہے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، تو رات نہیں جاگ رہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ رات عبادت کرنے کی ہے، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کر لیں۔ اور افضل چیز یہ ہے کہ یہ عبادات نفل ہیں، گھر میں کی جائے۔ کہاں کی جائے؟ گھر میں۔ اصل یہی ہے، فرائض کے لیے مسجد ہے اور نوافل کے لیے، نفل کاموں کے لیے گھر ہے، گھر میں کی جائے۔ ایک بات کہوں میں، جب کوئی ہندو کا گھر بنتا ہے تو آپ دیکھ لیں، اس کا گھر بنے گا تو اس گھر کے اندر ایک پوجا استھل بنے گا، پوجا استھل بنائیں گے، یہاں ہم پوجا کریں گے۔ یہودی بھی بناتے، عیسائی بھی بناتے، مسلمان نہیں بناتے۔ ہمارے گھر، جب ہمارا نیا گھر بن رہا ہو، گنجائش ہو، وسعت ہو، تو ہمارے گھروں کے اندر بھی ایک عبادت خانہ بننا چاہیے، اتنی جگہ ہمیں چھوڑنی چاہیے کہ یار اتنے سارے بنائے، فلاں روم، ہر چیز کے روم ہیں، ایک عبادت کا بھی تو روم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہوتی تو آپ نکال لیں، گھر میں ماں بہنوں کو کہیں یہ جگہ ہماری عبادت کی ہے، یہاں جا نمازیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، یہاں تسبیحات رکھی ہیں،
یہاں ہم نماز پڑھا کریں گے. یہ گھر کی عورتیں جب وہاں پر نماز پڑھیں گی تو ان کو مسجد کا ثواب ملے گا. اس مسجد کو مسجد بیت کہتے ہیں. ہاؤس مسجد ہے، یہ گھر کی مسجد ہے کہ یہاں پر وہ مستورات جب نماز پڑھیں گی تو ان کا دل لگے گا، ثواب بھی بڑھ رہا ہے. اتفاق سے ہماری نماز چھوٹ گئی، کسی وقت نہیں پڑھ پائے تو ہم بھی یہی پڑھیں. تو گھر کے اندر ایک ایسی جگہ بنانی چاہیے. یہ ان کے لیے ہے جو گھر بنا رہے ہیں، گنجائش ہے. اگر میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بہت سے گھر چھوٹے ہوتے، گنجائش نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ماں بہنیں نماز پڑھتی ہی ہوں گی نا. اتنا ایریا خاص کر لیں کہ یہ ہماری نماز کی جگہ ہے. ہم گھر میں جب کسی کو نماز پڑھنا ہو تو یہاں پر نماز پڑھا کریں گے. یہاں بچے گندگی نہ کریں، یہاں پیشاب نہ کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہ ہم نے مسجد کے نام سے رکھا ہوا ہے. یہ مسجد بیت بنائی ہوئی ہے، اس کا بڑا ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کے لیے مساجد کے بجائے ہم اپنے گھروں کا انتخاب کریں. لیکن اگر آپ مسجد میں جانا چاہتے تو چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال اس وقت جو دور چل رہا ہے، یہ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر دنیا ایمان کو خراب کرنا چاہتی ہے اور ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں. اس لیے اس رات کو دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری رات ضائع نہ ہو. یاد رکھیں شیطان ہمیشہ ہر اچھے کام میں حصہ لگا دیتا ہے. جہاں اچھا کام کریں گے شیطان بیچ میں آئے گا. اب شیطان کو معلوم تھا کہ رات تو بڑی قیمتی ہے، لوگ رات جاگیں گے، دعائیں کریں گے. اس کے فضائل آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ اتنی رات میں فضائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی کا طالب. تو شیطان نے سوچا کہیں ان سب کی مغفرت نہ ہو جائے، تو شیطان نے ان کو الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیا. بچوں سے کہا تم پٹاخے لگاؤ. اب بچے شب برات میں پٹاخے میں لگ گئے. مردوں عورتوں کو بتایا کہ تمہیں حلوہ بنانا ہے. وہ سب صبح سے بیچارے حلوے کی تیاری میں لگے ہوئے. اب صبح سے شام تک حلوے بننے ہیں ان کے. میرے بھائی حلوہ کہاں سے لے آیا؟ پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کہہ لیں گے مسجد میں پروگرام میں چلیے. ارے کہ وہاں کیا کریں جا کر کے؟ یہ مولوی صاحب آئیں، یہ بتائیے حلوہ نہ کھاؤ. کہ یہ بتائیے حلوہ نہ کھاؤ. ہم کا پہلے معلوم ہے یہ حلوہ منع کریں. تو میں نے کہا بھائی ہم حلوہ نہیں منع کرتے، حلوے سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر سمجھدار ہیں، آپ دیندار ہیں، اللہ نے عقل دی نا، تو حلوے کو دین سے آپ جوڑ کیوں رہے ہیں؟ آج کی رات عبادت کی رات تھی، آپ کو عبادت کرنی چاہیے تھی. شیطان نے آپ کو نیا کام بتا دیا، نیا راستہ دکھا دیا کہ حلوہ کھاؤ، تو آپ حلوے میں لگے. حلوہ کھانے والے سے پوچھا گیا حلوہ بناتے کیوں ہیں آپ؟ کہنے لگے یار اس رات، اس دن میں اللہ کے نبی کا دانت ٹوٹا تھا، ان کی یاد میں حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے، انہوں نے حلوہ کھایا تو ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر تعلق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتائیں آپ، حضور کا دانت کب ٹوٹا تھا؟ ہم کو نہیں معلوم. میں نے کہا حضور کا دانت ٹوٹا ہے عید کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ احد کے اندر. غزوہ احد جب ہوا ہے تب حضور کا دانت ٹوٹا. تو حضور کا دانت ٹوٹا ہے رمضان المبارک کے بعد، یعنی عید کے بعد، اور حلوہ کھا رہے ہیں رمضان سے مہینے پہلے. کون سا جوڑ ہے بھائی حلوے کا؟ بھائی حلوہ اگر آپ کو کھانا تو عید کے بعد کھاتے نا، جب حضور کا دانت ٹوٹا تھا. تو اس وقت حلوے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. ایک بات ہے آسان سے، آپ گھر میں روزانہ عصر کے بعد چائے پیتے ہیں. بہت سے بندے پیتے ہیں کہ عصر کے بعد ہم چائے پیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ چائے پیتے رہیے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ لیکن جس دن آپ کہیں مولوی صاحب عصر کے بعد چائے پینا ثواب ہے، تب ہم کہیں گے عصر کے بعد چائے پینا گناہ ہے. اب ہم کہیں گے گناہ ہے. اب آپ کہو مولوی صاحب چائے پینا کیوں حرام ہے؟ چائے بنتی ہے چائے پتی سے، چائے بنتی ہے دودھ سے، شکر سے. شکر بھی حلال، دودھ بھی حلال، پتی بھی حلال، تو چائے حرام کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا حرام نہیں، چائے پتی سب کچھ حلال ہے، دودھ بھی حلال ہے. فرق اس بات کا ہے تم نے اس چائے کو شریعت سے جب جوڑ دیا تو ہم نے کہا پیتا تھے، ویسے آپ چائے پیتے رہیے. حلوہ پورے سال آپ کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ نے اس حلوے کو شریعت سے جوڑا ہے، اس لیے گناہ بن گیا. ویسے آپ روز حلوہ کھائیے، کوئی پابندی نہیں ہے. محرم کا آیا کہ دیوبندی جو ہے اور یہ لوگ جو ہے کھچڑا منع کرتے ہیں، تو ہم نہ کھچڑا منع کرتے نہ حلوہ منع کرتے. ہم کہتے ہیں خوب کھاؤ خوب کھلاؤ.
لیکن اس کو شریعت سے نہ جوڑو، دین سے نہ جوڑو۔ اس لیے آج کے دن کام کرنا ہے، اپنی عبادت میں لگیں، اپنے آپ کام میں لگائیں۔ ایک آخری بات اور میں بتا دوں، ایمان کے ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب فتنے اٹھیں گے۔ کیا اٹھیں گے؟ فتنے۔ اور اتنے فتنے اٹھیں گے کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کہ ایسے وقت میں ایمان کو بچانا، یہ وقت ایمان کے بچانے کا چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قریب حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ حضور نے فرمایا، قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک حضرت مہدی نہ آ جائیں۔ اب حضرت مہدی تو تشریف لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی پوری تعریف، پورا حلیہ بیان کر دیا۔ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں کے رہنے والے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، پورا حلیہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ چونکہ سرکار دو عالم کو معلوم تھا اس لائن سے جھوٹے آئیں گے، اس لائن سے جھوٹے آئیں گے، تو کہا کہ کچھ علامات بتلائیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب عراق، شام اور مصر پر ناکہ بندی ہو جائے گی۔ عراق، شام اور مصر پر ناکہ بندی ہو جائے گی، حالات بگڑ جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی نشانی ہوگی۔ ان میں سے آپ غور کریے، عراق پر سب کچھ ہو چکا، اس وقت سیریا یعنی ملک شام پر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ اگلی باری مصر کی ہے، اگلی باری مصر کی ہے۔ جب تینوں شہروں پر ناکہ بندی ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلے کام کیا ہوں گے؟ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ حدیث میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور اس پہاڑ پر 3 شہزادوں کا قبضہ ہوگا۔ دنیا ٹوٹ پڑے گی اس سونے کے لیے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، جتنے آئیں گے اکثر مارے جائیں گے۔ حضور نے صحابہ کو مشورہ دیا، تم میں سے جو شخص اس سونے کے پاس پہنچ جائے سونے کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضور نے منع کر دیا، ہاتھ نہیں لگانا، اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، اکثریت قتل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا پھر تیسرا زمانہ آئے گا، ایک سفیانی نامی شخص دمشق سے اٹھا گا، دمشق کے صحرا سے اٹھے گا، مسلمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے خاندان سے ہوگا، اور آ کر کے مسلمانوں پر حملے کرے گا، مسلمانوں پر حملہ کرے گا، مسلمانوں کو تہس نہس کرے گا۔ سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا وہی کرے گا۔ اتنا زیادہ پریشان ہو کر تمام مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں گے۔ ادھر مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو رہے ہوں گے، ادھر پھر عیسائی آپس میں لڑنے لگیں گے۔ عیسائیوں کے کئی سارے فرقے ہیں، وہ سب آپس میں فرقے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جنگ بندی ہوگی ان کی آپس میں۔ پھر عیسائیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے کہے گی آپ ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک جماعت عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر ان عیسائیوں سے لڑے گی۔ پھر یہ مسلمان اور عیسائی جیت جائیں گے، تب وہ صلیب اٹھائیں گے اور کہیں گے صلیب کی جے ہو۔ جیسے ہی کہیں گے صلیب کی جے ہو، مسلمانوں کی اور پھر عیسائیوں کی آپس میں ٹھن جائے گی، پھر آپس میں ان کے حالات بگڑیں گے۔ پھر وہ جب حالات بگڑیں گے تو پھر ادھر دوسری طرف سیریا کے ملک شام کے قریب ایک مقام ہے اعماق اور دابق، وہاں پر عیسائی جمع ہونے شروع ہو جائیں گے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ عیسائی جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے حدیث پاک میں 80 جھنڈوں کے ساتھ، 80 جھنڈوں کے ساتھ، اور ہر جھنڈے کے تحت تقریباً 12,000 عیسائی ہوں گے۔ اس لحاظ سے تقریباً 9 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا جمع ہوگا۔ یہ سب عیسائیوں کے، سارے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے۔
ادھر اتنے حالات خراب ہوں گے، مسلمانوں کا کوئی بڑا پیشوا، بڑا رہبر اسی حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کو سن کر پورے مسلمانوں کے اندر غیظ و غضب، غصے کی لہر دوڑ جائے گی، رنج و غم پھیل جائے گا، مسلمان پریشان ہو جائیں گے کہ اب کریں کیا، ایک ہی لیڈر تھا، ایک ہی رہبر تھا، چلا گیا۔ اب تلاش ہوگی حضرت مہدی کی، اب تلاش ہوگی حضرت مہدی کی، کہ حضرت مہدی کو تلاش کیا جائے۔ لوگ تلاش کریں گے، دعائیں کریں گے، یا اللہ، حدیث پاک میں ہے، کہیں گے این المہدی، کہاں ہے مہدی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ مسلمان تھوڑے بچیں گے، حالات بگڑ جائیں گے اور چاروں طرف سے عیسائی قبضہ کرنا شروع کر دیں گے، تھوڑے مسلمان بچ رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینے میں رہتے ہوں گے، وہ ایک رات کو سوئیں گے، راتوں رات اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کر دیں گے۔ جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے، اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کریں گے، اور یہ سن رہے ہوں گے کہ مسلمان اپنا لیڈر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جب صبح اٹھیں گے تو ان کو لگے گا کہ بادشاہت کی صلاحیت میرے اندر آ گئی ہے، تو یہ ڈریں گے کہیں ایسا نہ ہو مجھے ہی بنا دیا جائے۔ تو اس ڈر سے اپنا شہر مدینہ منورہ چھوڑ کر یہ روانہ ہو جائیں گے، سوچیں گے نئی جگہ چلا جاؤں گا تو کوئی پہچانے گا نہیں۔ یہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے، مکہ مکرمہ میں طواف وغیرہ کریں گے، اور لوگوں کی تلاش جاری ہوگی کہ مہدی اب آئیں گے، کہاں ہیں، کون ہے مہدی؟ تلاش جاری ہوگی، لوگ پہچاننے والے لوگ ان کو پہچان لیں گے، اور ان کو پہچان کر ان کو پکڑیں گے، اور خانہ کعبہ کے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ لا کر کھڑا کریں گے، کہیں گے یہ مہدی ہیں۔ غیب سے ایک آواز آئے گی، ان کی تائید ہوگی کہ یہ مہدی ہیں۔ بس جیسے ہی بیعت ہونا شروع ہوں گے، سارے لوگ بیعت ہونا شروع ہوں گے، یہ خبر سفیانی کے پاس پہنچ جائے گی، وہ سفیانی کے پاس پہنچے گی، وہ فوراً 70,000 کا لشکر بھیجے گا کہ جاؤ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دینا، ان کو ایک پاس نہ ہونے دینا، ان کو تفریق کر دو، بانٹ دو۔ چنانچہ وہ لشکر 70,000 کا مدینہ منورہ کے قریب ذوالحلیفہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا لشکر دھسا دیا جائے گا، پورا لشکر دھسا دیا جائے گا۔ اب حضرت مہدی جب بیعت ہو جائیں گے، سارے لوگ بیعت ہو جائیں گے، تب آپ سب سے پہلے جائیں گے اس مقام دابق پر، وہاں پر جو 7-8 لاکھ کا مجمع عیسائیوں کا ہوگا ان سے جنگ کریں گے، ان پر قابو پائیں گے، اور پھر کئی مقام پر جا کر کے جنگ بندی کر کے اور ان عیسائیوں کو اپنے قابو میں کریں گے، اور پھر دمشق کی مسجد میں پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر کے آپ نمازیں پڑھیں گے، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اذان ہو چکی، تکبیر ہو چکی، اللہ اکبر کہنا باقی ہوگا، فوراً اطلاع ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ سارے لوگ باہر آ جائیں گے اور دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جلوہ افروز ہو رہے ہیں، مینار پر اتریں گے، مینار سے سیڑھی لگا کر کے آپ کو اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نماز پڑھائیں، آپ فرمائیں گے نماز میں نہیں، آپ پڑھائیے۔ وہ نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد مل کر کے آپ پوری دنیا پر پھر دجال نکلے گا اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ بڑی لمبی کہانی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت مہدی آئیں گے۔ مہدی کون ہوں گے؟ حضرت محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، حضور کے خاندان کے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اتنی ساری حلیہ اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ معلوم تھا کہ جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹے دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ چند سال پہلے ایک شخص بہار میں دربھنگا ضلع میں پیدا ہوا، وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ تو مہدی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کہتا میں مہدی ہوں، نام بتا اپنا۔ کہتا نام شکیل ہے۔ کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا حنیف ہے۔ کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے۔ جھوٹے ہیں، اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنے والے ہر دور میں آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں۔
جو مسلمان بادشاہ گزرے ان کے دور میں کئی بادشاہوں کے زمانے میں اس طرح کے دعویٰ کرنے والے آئے. ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک وہ آیا, کہنے لگا میں نبی ہوں. بادشاہ مسلمان تھا, کہا پکڑو اس کو. نبی آئے ہیں, چنانچہ پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے پوچھا تم نبی ہو؟ کہنا جی میں نبی ہوں. بادشاہ نے بھائی نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے, تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ کہنے لگا ہے میرے پاس معجزہ. تو بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا معجزہ ہے؟ کہنے لگا میں دل کی بات بتا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا بتاؤ بھائی تمہارے میرے دل میں کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں جھوٹا نبی ہوں. کہا آپ کے دل میں یہ ہے میں جھوٹا ہوں. بادشاہ نے کہا یار بالکل سچ, تمہارا معجزہ تو بالکل صحیح ہے, میرے دل میں بھی تھا کہ تم جھوٹے نبی ہو اور تم نے بالکل سچ بتا دیا. بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا اس کو بند کرو, اس کو جیل میں ڈال دو. 3 دن تک بند رکھا. 3 دن کے بعد نکلا, پوچھا کیا حال خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگا اللہ نے وہی بھیجی تھی اور نبوت واپس لے لی ہے. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ, اب نبوت واپس ہی رہے گی, اب واپس دوبارہ آنی نہیں چاہیے, اب کی اگر آئی تو پھر چھوڑیں گے نہیں تم کو. تو ہر دور میں اس طرح کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے. یہ شکیل بن حنیف جو بہار کا رہنے والا ہے, وہاں سے نکلا ہے, دلی کسی کام سے آیا تھا. کام کیا نہیں چلا, مسجد میں امامت کی, وہاں بھی کچھ کام نہیں چلا. پیسہ کیسے کماتا؟ کئی سارے کاروبار میں پھنستا رہا. آخر کار اس کو بات سمجھ میں آئی کہ چکر میں پڑو نا, یہ چھوٹے موٹے کاروبار کیا کرو گے, بڑا کاروبار کرو, ایسا کرو دنیا پہچانے. تو اس نے بڑا کام کیا اور آ کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈگری پہ بٹھایا. اس نے دیکھ لیا MLA کی ڈگری چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ساری ڈگریاں چھوٹی ہوتی ہیں, ایک علاقے تک ہوتی ہیں. کہ سب سے بڑی پوسٹ اگر کوئی ہے تو مہدی کی ہے. تو کہ سب سے بڑی پوسٹ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ تو کر دیا. اور آج مسلمان سیدھے سادے مسلمان پھنس رہے ہیں. ایک مسجد میں ایک عام آدمی, وہ بیچارہ مہدی کی جب اس نے سنا کہ مہدی آ گئے تو اس نے قبول کر لیا. محلے والوں کو معلوم ہوا, عالم صاحب کو معلوم ہو, تو لوگ گئے ان کے پاس اور سمجھایا بھائی تم نے یہ کیا کیا, تم نے اس کو نبی مان لیا, تمہیں معلوم نہیں, تم نے پوچھا نہیں. تو اس نے کہا غلطی میری نہیں ہے, اس میں غلطی ہمارے امام صاحب کی ہے. لوگوں نے کہا ارے امام صاحب ساتھی میں ہے, امام صاحب کی کیا غلطی ہے؟ تو اس نے کہا امام صاحب اتنے دن سے جمعے میں تقریر کرتے ہیں, امام صاحب ہم کو بتا دیتے کہ جھوٹے مہدی ٹہل رہے ہیں تو ہم نہ قبول کرتے. آج تک امام صاحب نے تو نہیں بتایا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم آپ کو پہلے آگاہ کریں یہ چور ہے. چور کی اطلاع اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ چور ہے تو آپ بچ کے رہیں گے, آپ بچ کے رہیں گے. جتنے چور آئے, ڈکیت آئے, فراڈی آئے, اس طرح کے جھوٹے دعوے کرنے والے آئے, تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی آپ کو بتائیں. اب آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے کہ حضرت مہدی آ گئے تو پوچھ لیں حضرت مہدی تو مدینے کے ہوں گے, کہنے بہار کے ہیں تو وہ غلط ہے, کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے. نام بتا ذرا, کہ اس کا نام تو شکیل ہے. شکیل کیسے؟ حضور نے فرمایا اسمہ یواتی اسمی, حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام سے ہوگا. وہ اسم ابی, اور فرمایا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مشابہ ہوگا. تو حضور نے فرمایا اس کا نام اور میرا نام سیم, اس کے والد کا نام میرے والد کا نام بالکل سیم ہوگا, تو محمد بن عبداللہ ہوگا. تو یہ شکیل اور بن حنیف کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے دعوے دار ہیں. ایسے لوگ اگر آپ کے درمیان میں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آئے, آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. ایمان کی سلامتی کی دعا کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. آج کی رات بڑی قیمتی ہے, اس رات میں دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے, رشتہ داروں کے لیے, جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. میرے بھائیوں, قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہوں گے, اور ایمان ہی اگر ہمارا سلامت نہ رہا, ایمان ہی اگر ہمارا نہ بچا تو سمجھ لیں ہم محروم ہو گئے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے اور اس طرح کے لٹیروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کہیں کوئی آدمی آپ کو دکھ جائے کہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کچھ نہ کریں, اپنے پاس پڑوس کے علماء کو اطلاع کریں, اپنے پاس پڑوس کے علماء کو اطلاع کریں, شہر کے علماء کو بتائیں کہ بھائی فلاں آدمی کا آیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں آپ کے شہر میں ایسے بندے نہیں ملیں گے
یہ وہ لوگ ہیں ہمارے مسلمان جو کام کرنے باہر جا رہے ہیں، کہیں دلی میں، کہیں پانی پت میں، جو باہر ہیں وہ سب پھنس رہے ہیں۔ سارے پھنسنے والے وہی لوگ ہیں جو بیچارے باہر کام کر رہے ہیں، وہ روزی روٹی کے لیے باہر پڑے ہیں، اور وہاں اس طرح کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ یہاں وہ بیج یہاں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے کہ فلاں جگہ کام کرتا تھا اور یہاں 4 دن کے لیے آیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تو میرے بھائی اس کو اطلاع کرائیں، اور اطلاع کرا کر کے اس سے ملاقات کرائی جائے۔ اسے چھوڑنا نہیں ہے کہ یار وہ کہتا ہے وہ جانے۔ یہ ایسے مجرم ہیں، ان کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ آپ نقصان اپنا ہی نہیں، آپ قومیت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، سب کو بچائیں۔ اگر آپ اس بات کو چلائیں گے کہ جھوٹے نبی آئے ہیں، جھوٹے عیسیٰ آئے ہیں، کبھی یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں اور کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، اس نے تو یہ کہا ہے میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی مہدی ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ حدیث پاک میں 2 آدمی ہیں، عیسیٰ اسلام الگ ہیں اور حضرت مہدی الگ ہیں، 2 الگ الگ شخصیت ہیں۔ یہ کہتا ہے میں ایک ہوں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، پتہ نہیں کیا دماغ مارا تھا، پھر کہنے گا میں مریم ہوں، تو کہنے گا ایک آدمی مریم ہو ایک ہی آدمی عیسیٰ ہو تو پھر تو بیچ والا بنے گا وہ، پھر کیا بنے گا وہ؟ بھئی ایک ہی آدمی لیڈی اور جینٹس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تیسری قسم بنے گی نا وہ۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے بچوں کو، آپ کے علاقے کے پاس پڑوس کے جو بچے کام کرنے جا رہے ہیں ان کو بہت سمجھا کے بھیجیں، بیٹا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، کسی ایسے بندے کے ساتھ نہ رہنا جس سے تمہارا ایمان چلا جائے۔ اور ایک بات بتا دے، جو پھنس جاتے ہیں ان کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ باطل جب آتا ہے تو پھر وہ رگو پے میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر وہ نکلتا نہیں ہے، پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 1000 کوشش کریں لیکن وہ جلدی سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور آج کی رات کو قیمتی بنانا ہے، اعمال میں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ربنا وترضى وحمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى ملء سماواتك وملء أرضك وملء ما بينهما وملء ما شئت وعدد ما حمدك الحامدون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون والصلاة والسلام على عبدك ورسولك وعلى خاتم أنبيائك ورسلك وعلى أمينك وعلى وحيك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم آج کی مقدس رات ہے، اے اللہ یہ وہ رات ہے جس رات میں تو اپنے بندوں کو قبیلے بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے بقدر معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کیسے ہی ہوں، گندے ہی صحیح، بہرحال تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر امن و امان نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے بندے بیمار ہیں، اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے۔ مولا کریم ہر تمام بیمار بندے کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں پر پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا دے،
اے اللہ خیر کے لیے ہمیں مفتاح بنا دے، اے اللہ شر کے لیے ہمیں تالا بنا دے، اے اللہ بھلائی کرنے والا بنا دے، بھلائی کو پھیلانے والا بنا دے، برائیوں سے روکنے والا بنا دے، اے اللہ ہر شر کے موقع پر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شریر کے شر سے اور فتین کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، تمام پریشانی مصیبتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کا خزانہ غیب سے تکفل فرما، اے اللہ جی وہ بچے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ حاضرین میں جو بندے موجود ہیں کس کے دل میں کیا حاجت اور ضرورت ہے تو اچھی طرح سے جانتا ہے، مولا کریم تو سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اے مولا کریم اس مقدس رات میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہم سب کو تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار قبول فرما، بار بار حاضر ہونا نصیب فرما دے، اے اللہ جو بندے گئے ہوئے ہیں ان کو عافیت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، عافیت کے ساتھ گھر واپس آنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کے لٹہرے گلی گلی گھوم رہے ہیں، اے مولا کریم ہمیں ایمان بچانے کی اور ایمان بنانے کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام دینی مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.